اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا وہ سب سے بڑا خوخار، سفاک اور ظالم انسان جس نے لاکھوں شیعان حیدر کرار اور مظلوموں کو تحقیق کیا اور اتنی خونریزی کی کہ جس کی سفاکی و درندگی سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ اس ظالم و جابر سفاک انسان کا نام حجاج ابن یوسف ثقفی تھا۔ تاریخ رقم تراز ہے کہ حجاج سن 41 یا 42 ہجری کو بنی صخر نامی دیہات میں پیدا ہوا۔ بعض مورخین نے اس کا نام حجاج اور لقب قلیب رکھا ہے، اور بعض مورخین نے اس کا نام قلیب لکھا ہے۔ اس کا باپ یوسف ابن حکم ثقفی قبیلہ بنی ثقیف کے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، اور مروان ابن حکم کے خاندان سے اس کی بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ عبد الملک ابن مروان کے دور میں اس کے باپ نے کئی جنگوں میں شرکت کی اور بعض علاقوں کا وہ عہدیدار بھی بنایا گیا۔ اپنے بیٹے کے دور حکومت میں حجاز میں فوت ہوا، اور اس طرح سے یوسف ابن حکم ثقفی کا دور ختم ہوا۔ حجاج کی ماں کا نام مورخین نے فریہ بنت حمام ابن عروہ ثقفی لکھا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے دور اقتدار میں حجاج قتل و غارت گری، خون ریزی و سفاکی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے اس عمل پر اس کی مذمت کی اور اسے بہت زیادہ خون ریزی سے منع کیا۔ یہاں تک مورخین کے قول کے مطابق حجاج ابن یوسف ثقفی نے 12 لاکھ یا 13 لاکھ افراد کو قتل کیا ہے، کہ جن میں اکثریت کی تعداد شیعہ نے حیدر کرار کی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ اسے ایک دمبے کا خون پلایا گیا اور اسی سے سیراب کیا گیا۔ بچپن میں وہ چھوٹے قد کا ایک بدصورت، نحیف، دبلی پتلی ٹانگوں والا ایک بچہ تھا، اور اپنے اسلاف کی طرح طائف میں پتھر لادنا، کنویں کھودنا، بکریاں چرانا اور دباغت کا کام کرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اگرچہ بچپن میں اس کے باپ نے اسے دینی علوم اور قرآن کی تعلیم طائف ہی میں دی تھی، اور چند روز عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک اور ابو موسیٰ اشعری جیسے اساتذہ کے پاس اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ چونکہ لڑکپن میں وہ طائف میں کوثر نامی دیہات میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتا رہا، اور عین جوانی کے عالم میں وہ طائف سے اپنے باپ کے ہمراہ شام چلا گیا اور وہیں قیام پذیر ہوا۔ جیسا کہ تاریخی مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاج ایک سیاسی حکمراں کے طور پر نہایت ہی مکار و چالاک، اور جنگ جیتنے کے لیے وہ تمام حدود کو پار کر جایا جاتا تھا۔ وہ تمام حدود کو پار کرتا تھا، لہذا اسے مورخین نے ظالم، جابر، کافر، فاسق کے علاوہ جھوٹا اور خبیث جیسے ناموں سے بھی یاد کیا ہے۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ سن 64 ہجری، جو کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کے جوانی کے ایام ہیں، اس ایام میں وہ اپنے باپ کے ساتھ مروان ابن حکم کے حکم سے مصر چلا گیا، اور عبداللہ ابن زبیر کے حاکم عبد الرحمن کو شکست دے کر مصر کو سلطنت بنی امیہ سے ملحق کر دیا، اور پھر یہ دونوں باپ بیٹے وہاں سے شام واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح سے مورخین کہتے ہیں کہ سن 65 ہجری شعبان یا رمضان کے مہینے میں
عبداللہ ابن زبیر کو سرکوب کرنے کے لیے جب مروان نے ایک لشکر جرار تیار کیا جس کو حبیش بن دجلہ کی سرداری میں حجاز کی جانب روانہ کیا، تو اس لشکر میں حجاج ابن یوسف ثقفی اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا باپ لشکر کا علمبردار تھا، لیکن مدینے سے قریب ربضہ نامی دیہات میں عبداللہ ابن زبیر کے لشکر سے وہ لوگ شکست کھا کر فرار اختیار کر کے شام میں لوٹ آئے اور شام میں پناہ لی۔ مروان ابن حکم کے بعد جب اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے حجاج کو فلسطین میں ابان ابن مروان کی زیر نگرانی اور پھر خلیفہ کے وزیر اور قریبی ساتھی رو ابن زنباء جذامی کی سربراہی میں لشکر کا سپاہی مقرر کیا۔ ایک مرتبہ جب عبد الملک ابن مروان نے رو سے فوج کی بد انتظامی اور بے ترتیبی کا شکوہ کیا تو روح نے لشکر کے نظم و ترتیب اور انتظام اور دیکھ بھال کے لیے حجاج کا نام پیش کیا، جو کہ مکاری اور عیاری میں ماہر تھا۔ اس نے اپنی چالاکی، عیاری اور زیرکی کی بنا پر چند ہی روز میں خلیفہ کی توجہ حاصل کرنا شروع کی اور اس کا مقرب بن گیا۔ قرقیسیہ نامی علاقے میں جب حاکم وقت عبد الملک ابن مروان کو ظفر ابن حارث کلابی کی بغاوت کا علم ہوا تو اس نے ایک لشکر رجا ابن حیوہ کندی کی سربراہی میں روانہ کیا، اور اس لشکر میں رجا کی زیر قیادت حجاج ابن یوسف ثقفی بھی شامل تھا۔ جب حجاج ابن یوسف ثقفی نے دیکھا کہ رجا اور ظفر ابن حارث کلابی کے درمیان صلح و مذاکرات جاری ہے تو صلح و مذاکرات کے ادوار میں حجاج نے مکاری سے والی قرقیسیہ ظفر ابن حارث کے پیچھے نماز یہ کہہ کر پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جو شخص عموی خلیفہ کی مخالفت کرتا ہے اور منافق ہے اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب جب یہ خبر اور واقعہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوا اور اس نے حجاج کو تبالہ نامی گاؤں کی حکمرانی سونپی، لیکن جب حجاج تبالہ پہنچا تو اس کو گاؤں بہت چھوٹا محسوس ہوا، لہٰذا اسے حقیر حکومت سمجھ کر عبد الملک کے پاس لوٹ آیا اور تبالہ کا والی بننے سے اس نے معذرت کر لی۔ مورخین کے مطابق سن 72 ہجری جب مصعب بن زبیر جو کہ عراق کا حکمراں تھا اس کی سرکوبی کا وقت آیا تو عبد الملک ابن مروان حجاج کو ہمراہ لے کر عراق پر اس نے چڑھائی کر دی۔ اس وقت حجاج کے مکر و حیلے سے مصعب ابن زبیر مارا گیا اور عراق اموی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ عراق پر قبضہ ہونے کے بعد عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو عبداللہ ابن زبیر کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک لشکر جرار کے ساتھ کوفے سے حجاز کی جانب روانہ کیا۔ 7000 کا لشکر لے کر ماہ جمادی الاول سن 72 ہجری کو حجاج کوفے سے حجاز کی طرف روانہ ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ اسی سال شعبان کے مہینے میں طائف پہنچا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ 2 ماہ طائف میں ہی رہ کر عبداللہ ابن زبیر کے حالات و احوال کی خفیہ معلومات حاصل کرنا شروع کی اور دھیرے دھیرے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ عرفات اور دیگر مقامات پر 1-2 معمولی جھڑپوں میں عبداللہ ابن زبیر کے سپاہیوں کو شکست دے کر مزید لشکر کو جمع کرتا ہوا حجاج ابن یوسف ثقفی مکے کی طرف روانہ ہوا، اور پھر اس نے شہر مکہ کو 7 یا 9 مہینے تک محاصرے میں رکھا، اور بقول مورخین اسی دور میں ان ایام میں منجنیق کے ذریعے حجاج ابن یوسف ثقفی نے خانہ خدا پر سنگباری کی اور ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ جس کے بعد 17 جمادی الثانی سن 73 ہجری میں
عبداللہ ابن زبیر کو حرم خدا میں قتل کر کے حجاج ابن یوسف ثقفی مکے پر قابض ہو گیا۔ اس طرح حجاز کو سلطنت بنی امیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس جنگ میں لاکھوں مسلمان، صحابی، تابعین اور ناحق لوگوں کا خون زمین مکہ خانہ خدا پر بہایا گیا۔ اس طرح عبد الملک ابن مروان کی طرف سے مکے کی ولایت و سرپرستی بطور تحفہ حجاج کے سپرد کی گئی اور کچھ عرصے بعد مدینہ، طائف، یمن، یمامہ بھی اس کے زیر حکمرانی آتے گئے۔ حجاج جب مکے پر قابض ہوا تو اس نے 2-3 سال مکے میں رہ کر اصحاب پیغمبر، اہل مکہ اور اہل مدینہ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا رہا اور انہیں مختلف اذیتیں دیتا رہا۔ جب 3 سال کا عرصہ گزر چکا تو عبد الملک ابن مروان نے اسے حجاز کی حکومت سے معزول کر کے سن 75 ہجری رمضان کے مہینے میں تمام تر وسیع اختیارات کے ساتھ اسے عراق کا حاکم مقرر کیا، اور یہ وہی دور تھا جس کی پیشن گوئی میرے مولا آقا امیر المؤمنین نے کی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اہل کوفہ، خدا کی قسم، قبیلے بنی ثقیف کا ایک لڑکا جو کہ متکبر، ظالم اور حق کا کھانے والا ہوگا، وہ تم پر مسلط ہوگا اور تمہارے مال کو کھا کر ظلم و بربریت سے تمہارے بدن کی چربی تک پگھلا دے گا۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی اس وقت ثابت ہوئی جب حجاج عراق کی حکومت ملنے کے بعد تیزی کے ساتھ 2 یا 3 دن کا سفر طے کر کے چھپاتا ہوا مکے سے ایک مرتبہ کوفے میں داخل ہوا، اور پھر روز جمعہ خطبے میں اس نے تمام اہل کوفہ کو یہ دھمکی دی کہ جو حرویریہ کے خوارج سے جنگ کرنے کے بجائے بشر ابن مروان کی سپہ سالاری میں تشکیل یافتہ محلب ابن ابی صفرا کی فوج سے بھاگ کر کوفے آئے ہیں، اس نے ان تمام لوگوں کو یہ دھمکی بھی دی اور ان کو تمام لوگوں کو مہلت بھی دی کہ وہ 3 دن کے اندر اندر جلد ہی رستقباز چلے جائیں اور خوارج سے محلب کی ہمراہی میں جنگ کریں، ورنہ اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہوگا۔ اور اہل کوفہ کو اس خوفناک دھمکی کے بعد وہ وہاں سے بصرے کی جانب روانہ ہو گیا، اور جب وہ بصرہ پہنچا تو اہل بصرہ کو بھی اسی طرح کے دھمکی آمیز کلمات کہے اور ایک لشکر جرار کے ساتھ حجاج ابن یوسف ثقفی محلب ابن ابی صفرا کی مدد کے لیے رستقباز چلا گیا، اور وہاں خوارج کے ساتھ ان دونوں کے درمیان میں شدید جنگ ہوئی۔ سن 75 سے سن 78 ہجری تک مختلف جھڑپوں اور جنگوں کے ذریعے خوارج شکست کھاتے گئے، اور یہاں تک کہ آپسی اختلافات کی بنا پر انہیں شکست فاش ہوئی اور خوارج ختم ہو گئے۔ حجاج کا لشکر جب کامیاب ہو گیا تو سن 76 ہجری میں مورخین کے مطابق عبداللہ ابن جارود نے جب علم بغاوت بلند کیا تو حجاج نے اسے بھی تحقیق کر کے اس کے تمام یار و مددگاروں اور انصاروں کو چن چن کر قتل کیا، اور کئی روز تک کوفہ و بصرے میں قتل کا بازار گرم رہا۔ ادھر ابن جارود کی بغاوت کے بعد جب رباحہ نے بصرے میں علم بغاوت بلند کیا تو حجاج نے ایک عظیم لشکر بھیج کر اسے خوزستان کے صحرا میں تحقیق کر دیا۔ مورخین کے مطابق سن 77 ہجری میں جب مدائن سے یہ حجاج ابن یوسف ثقفی کو خبر ملی کہ وہاں کے حاکم نے سلطنت بنی امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور عبد الملک کے خون کو حلال قرار دیا ہے، تو حجاج نے ایک لشکر جرار مطنف ابن مغیرہ جو کہ اس وقت والی مدائن تھا اور جس نے عبد الملک ابن مروان کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا تھا، اس کے مقابلے پر ایک لشکر جرار بھیجا گیا، اور وہاں مطرف ابن مغیرہ کو شکست دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ شکست دی گئی، اس کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، اور اصفہان کے نزدیک جب اسے قتل کیا گیا تو یہیں سے مطرف ابن مغیرہ کے قیام کا خاتمہ ہوا۔
حجاج کے خلاف بغاوتوں میں سب سے بڑی بغاوت عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث کندی کی ہے، جو سن 81 سے سن 85 تک جاری رہی۔ عبد الرحمن جس کے لشکر کو لشکر طاؤسی کہا جاتا تھا، اور جس کی ابتدا میں حجاج نے 40,000 سپاہیوں کے ہمراہ اسے ردبیل کی نابودی کے لیے سیستان کی سپہ سالاری دے کر روانہ کیا تھا۔ عبد الرحمن نے جب علم بغاوت بلند کیا، اور جب حجاج ابن یوسف ثقفی نے یہ محسوس کیا کہ اب عبد الرحمن بغاوت پر آمادہ ہے، جب اسے یہ احساس ہوا تو کوفے سے 7 فرسخ دور دیر الجماجم میں ابن اشعث کی 2 لاکھ فوج سے حجاج ابن یوسف ثقفی کے عظیم لشکر نے مقابلہ کیا، اور یہ جنگ 80 دنوں تک جاری رہی، اور آخر کار ابن اشعث کو شکست فاش ہوئی اور اس کی فوج پراگندہ ہو گئی۔ جو افراد گرفتار ہوئے شعبان کے مہینے میں سن 82 یا 83 ہجری میں، ان تمام قیدیوں کی گردنیں اڑا کر حجاج ابن یوسف ثقفی دوبارہ ابن اشعث سے نبرد آزما ہوا، اور مسکین نامی مقام پر اسے دوبارہ شکست دے دی۔ ابن اشعث وہاں سے بھاگ کر سیستان پہنچا اور رتویل سے پناہ طلب کی، لیکن جب اس کی خبر حجاج کو ملی تو حجاج نے رتویل سے سیستان میں صلح کی پیشکش کی، اور دونوں کے درمیان صلح اس بات پر ہوئی کہ ابن اشعث کو حجاج ابن یوسف ثقفی کے حوالے کیا جائے۔ رتویل اس شرط کو مان گیا اور ابن اشعث کو اس کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن جب یہ خبر راستے میں ابن اشعث کو ملی تو اس نے راستے ہی میں خودکشی کر لی۔ اب جب حجاج ابن یوسف ثقفی اپنے داخلی دشمنوں کو شکست دینے کے بعد سیستان ہی سے خراسان کے حاکم قتیبہ ابن مسلم باہلی کو فتوحات جاری کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ماوراء النہر اور مرکزی ایشیا کے شہروں کو فتح کر لیا جائے۔ قتیبہ نے حکم حجاج ابن یوسف ثقفی پر ماوراء النہر اور مرکزی ایشیا کے کئی شہروں کو فتح کر لیا۔ ادھر دوسری جانب حجاج ابن یوسف ثقفی نے محمد ابن قاسم کی سربراہی میں ایک لشکر بر صغیر کی جانب روانہ کیا، جہاں محمد ابن قاسم کہ جسے فاتح سندھ بھی کہا جاتا ہے، اس نے راجہ داہر جو کہ ایک برہمن بادشاہ تھا، اور جس نے سادات علوی اور ان تمام لوگوں کو کہ جو عمان سے بھاگ کر اس کی پناہ میں آئے تھے، اور سب کے سب جو ہے سادات علوی سے تعلق رکھتے تھے، انہیں پناہ دی تھی، لہذا راجہ داہر اور ان تمام سادات علوی کو محمد بن قاسم نے قتل کر دیا، اور ان سب کو تہہ تیغ کرنے کے بعد محمد بن قاسم ہندوستان میں داخل ہوا۔ اگرچہ اسے جو ہے فاتح سندھ اور اسے جو ہے اسلام ہندوستان میں لانے والا یا داخل کرنے والا سب سے پہلا بادشاہ یا حکمراں کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ حقیقت سے بعید ہے، اس لیے کہ اسلام اس سے پہلے ہی سرزمین ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تمام باتیں تاریخ میں موجود ہیں کہ اسلام ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جو کہ ایک سفاک اور درندہ صفت حاکم تھا، اپنے آباء و اجداد کی طرح اہل بیت علیہم السلام اور شیعان حیدر کرار کی دشمنی، بغض و عداوت میں مشہور تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں حضرت علی علیہ السلام اور اولاد علی پر سب و شتم کرنا، اس سے بیزاری اختیار کرنا اور ان کے قتل کا اعلان عام کر رکھا تھا، اور جو بھی اس حکم کی مخالفت کرتا وہ اسے تہہ تیغ کر دیتا تھا۔ مشہور مصنف ابن ابی الحدید معتزلی کے قول کے مطابق حجاج شیعہ کشی میں اتنا معروف تھا کہ پانچویں امام حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجاج شیعوں کو بہت ہی معمولی
تہمت اور الزام میں گرفتار کر کے مختلف قسم کی اذیتیں اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کر دیتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر کہتا تھا کہ انسان کا کافر یا زندیق ہونا علی کے شیعہ ہونے سے بہتر ہے۔ یہ حجاج کی اہل بیت علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی تھی، کہ جس کے بارے میں مشہور مورخ مسعودی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ ایک دن حجاج نے عبداللہ ابن ہانی، جو کہ حجاج کا ایک قریبی ساتھی تھا اور ایک بہت ہی بدصورت اور بدشکل انسان تھا، ایک مرتبہ حجاج نے اس سے کہا کہ تمہارے قبیلے کی کوئی فضیلت ہو تو بیان کرو۔ ابن ہانی نے یہ کے بعد دیگرے اپنے قوم کے اور اپنے قبیلے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور حجاج درمیان میں کہتا رہا ہاں یہ ایک فضیلت ہے، یہاں تک کہ جب ابن ہانی نے کہا میری قوم کے تمام افراد نے ابو تراب پر لعن اور سب و شتم کیا ہے، اور ان کے بیٹے حسنین اور ان کی مادر گرامی کو بھی برا بھلا کہا ہے، تو حجاج بہت خوش ہوا اور بہت ہی جذباتی انداز میں کہتا ہے خدا کی قسم یہ تمہارے قبیلے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ مورخین نے اس کے سیاہ کارناموں کی جو فہرست تیار کی ہے، اس میں مدینہ منورہ میں پیغمبر اکرم کے منبر، آپ کے روضے کی توہین، نماز کو سبک سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، اموی خلفاء اور بنی امیہ کے تمام خلفاء کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء اور فرشتوں سے افضل سمجھنا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے زیادہ واجب سمجھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت سے بھی زیادہ واجب ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی کی شیعہ دشمنی، اہل بیت علیہ السلام سے بغض و عداوت اس حد تک عروج پر تھا کہ جب تک وہ کسی شیعہ کا خون دیکھ نہیں لیتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب قتل کیا جاتا تو وہ خون بہتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور اس پر ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ حجاج نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بزرگ اصحاب کو شہید کیا، جن میں جناب کمیل، جناب قمبر اور جناب سعید ابن جبیر کا نام سر فہرست شامل ہے۔ ان تمام مظلوموں کو شہید اور قتل کرنے کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی اپنے انجام کو پہنچا۔ بعض مورخین کے مطابق سب سے آخر میں مولا امیر المؤمنین کے جس صحابی کو اس نے شہید کیا ان کا نام جناب سعید ابن جبیر ہے۔ سعید ابن جبیر کے قتل کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد حجاج صرف 40 دن زندہ رہا۔ مورخین نے جناب سعید ابن جبیر کی بد دعا کو ذکر کیا ہے کہ جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک مرتبہ آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم لا تسلطہ علی احد غیری، خدا میرے علاوہ کسی اور پر اس بدبخت کو مسلط نہ فرما۔ جناب سعید ابن جبیر کی یہ بد دعا تھی کہ جس کے بارے میں مورخین نقل کرتے ہیں کہ آپ کے قتل کے 40 دن کے اندر حجاج واصل جہنم ہوا، لیکن عالم یہ تھا کہ آپ کے قتل کے بعد حجاج حیران و پریشان رہتا تھا اور اکثر راتوں کو نیند سے بیدار ہو جاتا تھا اور چیخ کر کہتا تھا کہ خواب میں سعید کو دیکھتا ہوں جو کہ میرا گریبان پکڑ کر کہہ رہے ہیں اے دشمن خدا تو نے مجھے کس جرم میں قتل کر دیا۔ حجاج بے ساختہ چیخنے لگتا اور رو رو کر کہتا مالی ول سعید، مالی ول سعید، میرا سعید سے کیا واسطہ، میرا سعید سے کیا کام۔ اور اسی پریشانی اور دیوانگی کے عالم میں مورخین کے مطابق شوال کے مہینے سن 95 ہجری میں وہ واصل جہنم ہوا، اور جس شہر میں یہ واصل جہنم ہوا وہ عراق کا ایک شہر واسط ہے کہ جہاں وہ واصل جہنم ہوا، اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے جانشین یزید ابن ابی مسلم کو وصیت کی کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے، قبر پر پانی چھڑک کر آثار قبر کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اسے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو میری قبر کے بارے میں معلوم ہو اور لوگ نبش قبر کر کے میری میت سے
بدلہ لے اپنے اعزاء و اقارب کے خون کا، لہٰذا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا، اور آج تک شہر واسط عراق میں اس کی قبر کے نشان اگرچہ موجود ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی قبر کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ظالم اہل بیت علیہم السلام، اور ایک ایسا سفاک درندہ، اور ایک ایسا انسان کہ جس نے اپنے قتل، خون اور غارت گری سے ایک تاریخ رقم کی، اس اپنے انجام کو پہنچا، اور یہ وعدہ خداوندی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وآخر دعوانا